اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں۔ کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی۔ تو آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے۔ میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا، 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے زندگی تھکی ہوئی ہے۔ کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میں پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مے بیگ ہے۔ میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں۔ تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ میٹ کون صاف کرتا ہے؟ جی وہ بھی ہم خود۔ موتڑی میں بیٹھ کے ساڑی سزوکی چنگی ہے ڈرائیور صبح دا ہے شام دا ہے۔ اور تم اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں۔ جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے۔ جاب 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 جاب۔ زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا، وہ پاؤنڈ سے تو نہیں آتا نا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا ہے۔ اور یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت۔ مجھے اس کے پاس سے نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں، تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس نے میری بات کاٹ رہی۔ کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے۔ کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ میں نے اسے بول دہرا بنایا اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ یہ اس کے الفاظ، اور آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان۔ تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے ہو۔ میں نے کہا میرے پیارے تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، تو یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں۔ یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا۔ تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو۔ یہ 97 کی بات ہے، 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں۔ مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے۔
نبی کی زندگی اپنا. اب فیملیز بیٹھے ہو, میرے نبی نے 11 شادیاں کی. کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے. مشکل ترین دین ہے گھر کا. تہجد پڑھنی آسان ہے, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, یہ بہت آسان ہے, صدقہ کرنا. لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا, بیوی کے ساتھ وہ سلوک, بیوی کا خامند کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے, وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا, ورنہ کبھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں نا, 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں, جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی, ورقہ بن نوفل, ایک نکاح, ایک شادی ہوئی, ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی, ابو ابن عابد, ایک بیٹا ہوا, دونوں سے اولاد ہوئی, وہ بھی فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ, ایک دفعہ منگنی ٹوٹی, عمر 40 سال, میرے نبی کے 25 سال, اور ان سے شادی ہو رہی. اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کر, وہ انشاءاللہ 10 سے بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے. تو میرے نبی جیسی ہستی, ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق, ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا, پھر 10 شادیاں. کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی, پہلے اللہ نے حکم دیا, پھر میں نے شادی کی. یہ آپ نے زندگی سکھائی. چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر, مار پیٹ, وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی, تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا. تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا. آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ. ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو, جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے, ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. تو میرے نبی نے زندگی سکھائی, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے, اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے, اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا. آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں, 2 جہان کے سردار ہیں, قاب قوسین ہیں, اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں, اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں. اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا, آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے. بتاؤ, خیر اچھا تجھے بھی کام کر دے, سارے پانڈے پونڈے دھون دے اور تجھے ارا رکھے. پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے, ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام میں. تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ. ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ, تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں. سوڈانی تھے, تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو, تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی. تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں, تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو آپ نے یہ نہیں کہا تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں, تجھے میرا خیال ہی نہیں.
آپ کھڑے رہے. جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ واپس ہوئے. اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے, وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے. پہلے میرے نبی نے خود کہا, اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا. آپ نے کہا آ جاؤ. تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا, دکھانا شروع کیا. تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا. تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے, پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے, پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک. دو جہان کی سرداری ہو, قاب قوسین مقام ہو, مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو, اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو, جنت کی چابی ہاتھ میں ہو, وجہ کائنات ہوں, ساتوں آسمانوں کو پار کریں, سدرۃ المنتہا کو پار کریں, عرش پر جا کے قدم رکھیں, پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی, اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کیا شان ہے. کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو, لڑنے والا. کہ نہیں اس کا نام حسن ہے. 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہ نہیں حسین. پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے, کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے. پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے حسن حسین. اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا. عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے, بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے. تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے, لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوگا, ایک کوئی حسن کو ادھر حسین کو ادھر. جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئیں. اگر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا, آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. سبحان. جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں, میری جنت کی ٹہنیاں ہیں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے, اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں سوتا ہے, کب اٹھتا ہے. جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے, خاوند بھی جاب کر رہا ہے. تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو. یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے. تو اگر آپ اپنے, میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے, اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ, دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے. ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے, حسن حسین کمر پر تھے, کہنے لگے اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا اتنے بڑے سوار, آپ نے ادھر متوجہ کر کہا اتنی بڑی سواری. آپ نے کہا اتنے بڑے سوار. یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے, جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی. وقت نکالتے ہیں, دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں, وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں. اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے, چونکہ چھوٹے تھے نا,
تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین، شاباش، ہمت کر حسین، حسین. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا. سبحان. کیا اللہ نے اولاد دی؟ کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں. اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے. تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے. جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ٹانی ایدے گئی ہے، کھیلتے گئے، اتے گئی ہے، کھٹاں گئی. تو جو ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں. جو ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو. تمہاری وائبس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے. نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو. اس کو کھولتے نہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے ٹھوکی جاندے. وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں ایک لفظ اندر نہیں جا رہا. وہ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں. میں کہا تو اسی ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں. تو ڈانا بن جاؤ. اور ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج کے، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو. میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے. اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے ہی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. تو اس ماحول میں بھری محفل میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا. اس نے فوراً کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر رہ گئی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے. اور بیوی سے اظہار محبت کرو، وہ بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے. آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے. یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے، ڈوز ہے. صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا. اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے. تو اب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ میرے ساتھ. عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے. کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکو، یہ جنت کی عورتوں کے سردار اور نبی کی بیٹی، آپ نے اپنی چادر کی دی، کہا بیٹی اس سے پردہ کر لی. انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے تو آپ نے حال پوچھا تو رونے لگی. ابا آپ کے سینے سے لگ گئی. پہلے روٹی نہیں تھی، بھوک تھی، اب بیماری ہے، علاج کوئی نہیں. تو آپ نے ایسے دونوں بازوؤں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنے ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے. جو طائف میں